بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور قوم کے نونہالوں، یہ دنیا کے اندر کی چیزیں ہم ان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کو دستیاب ہوں۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں اور یہ لمبی لمبی سڑکیں، بڑے بڑے پہاڑ، خوبصورت دریا اور جھیل، ان پہاڑوں پر برسنے والی برف، وہ چھوٹے چھوٹے درخت جن کی پتیوں پہ وہ ہلکی ہلکی برف جو ہے ہم کو بہت خوشنما محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اور لطف اندوز ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے مالدار لوگ اور ان کی گاڑیاں اور ان کے بنگلے، ہم چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کو مل جائیں۔ ان کے بڑے بڑے کاروبار، ہم اپنے کاروبار کو جب ان کے سامنے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے برابر تک پہنچنے کے لیے ہماری زندگی ناکافی ہے۔ یہ تمام کی تمام تر چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ یہ دنیا، اس کی آسائشیں، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی زینت، یہ اپنی جگہ آیا اور بیا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہم اور آپ اس دنیا اور اس دنیا کی زینت اور اس دنیا کی خوبصورتی کے اندر مگن نہ ہو جائیں کہ آخرت کی فکر ہمارے اور آپ کے یہاں سے دور ہوتی چلی جائے، ہم آخرت کو سوچے بھی نہیں اور اس کے بارے میں خیال بھی نہ کریں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ آخرت اور دنیا کے اندر ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت اور دنیا ہمارے یہاں برابر ہو گئی۔ جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں ہمارے یہاں برابر ہو گئی۔ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آزمائش کے لیے دی تھیں، ان آزمائشوں میں ہم کہیں نہ کہیں غرق ہو گئے۔ ہم کو وہ چیزیں آزمائش نہیں لگتی ہیں، ہم ان چیزوں میں مست ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کی تمام چیزوں کو ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے بنایا تھا کہ اللہ رب العالمین دیکھ لے کہ ان تمام خوبصورتیوں، ان تمام حسن اور زینت کے باوجود ایک بندہ اللہ رب العالمین کی یاد، اس کا ذکر اس کے دل کے اندر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایسا اللہ کا بندہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ بیان فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزیں آخرت کے مقابلے ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور اب اس انگلی کے اوپر جو پانی آ جائے، اب وہ دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہوا ہے۔ اس حدیث کے اندر دو مفہوم ہمارے اور آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم نے پانی اپنی انگلی پر لیا ہے اور یہ جو سمندر ہے، یہ اس انگلی پر جو پانی کا قطرہ آیا ہوا ہے، کتنا پانی آ جائے گا ہماری انگلی کے اوپر؟ یہ جلدی خشک ہونے والا ہے سمندر کے مقابلے۔ ہماری انگلی کے اوپر جو پانی آیا ہوا ہے وہ بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ سمندر خشک نہیں ہوتا ہے، سمندر ہمیشہ سے باقی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن تک یہ باقی رہے گا، کیونکہ سمندروں کا ایک پھٹ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ جو انگلی کے اوپر آپ کے پانی آیا ہوا ہے نا، یہ بہت جلد خشک ہو جانے والا ہے، اور یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یہی دنیا ہے کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ جس طریقے سے ہماری اور آپ کی انگلی کے اوپر وہ پانی بہت جلد خشک ہو جانے والا ہے، اور سمندر خشک ہونے والا نہیں ہماری انگلی کے مقابلے میں۔ یہ جو سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے کہ خشک ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اس حدیث کے اندر ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی انگلی کے اوپر جو قطرہ آیا ہے سمندر کے پانی کا، وہ آپ کی عمر ہے، وہ ہماری اور آپ کی زندگیاں ہیں، کہ اتنی زندگی ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دی ہے، اور جو یہ سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ہم اور آپ اس پانی کے قطرے اور سمندر سے کمپیئر کریں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ سمندر کے جو ہم نے سمندر میں انگلی ڈالی اور ہماری انگلی کے اوپر جو قطرہ آ گیا ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی کے مقابلے میں سمندر، اس قطرے کے مقابلے میں سمندر کتنا بڑا ہے، ہم اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دو مفہوم ہم اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سمندر ایک طرف ہے اور ایک طرف آپ کی انگلی کے اوپر آیا ہوا قطرہ ہے، دونوں میں سے زیادہ کون سا ہے؟ زیادہ کون ہے؟ آپ کی انگلی پہ آیا ہوا قطرہ، یہ سمندر زیادہ ہے۔ اب ایک عقل مند انسان اس قطرے کے مقابلے میں سمندر کو فراموش نہیں کرے گا، یہ جو اس کی انگلی کے اوپر آ گیا ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے، ہم نے اور آپ نے اس قطرے کے مقابلے میں سمندر کو فراموش کر دیا ہے۔ اس قطرے کے اوپر ہم اپنی پوری کی پوری زندگی جھونکتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کو سمندر کی فکر نہیں ہے، وہ سمندر جو آخرت کی زندگی کی طرح ہے، وہ سمندر جو آخرت کی زندگی کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب ہم اور آپ دیکھیں، جو مومن ہوتا ہے، وہ مومن اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے۔ قید خانہ، کتنی بھی آسائشیں ہو جائیں اس قید خانے کے اندر، ہم اور آپ سمجھ لیں آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم اور آپ ان سے پوچھیں جن کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے اور عمر قید لگی ہوئی ہے ان کے اوپر، وہ نہیں آ سکتے باہر، کتنی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں، گھر والے ملنے جاتے ہیں، گھر کا کھانا نصیب نہیں ہے، زندگی جیل کی کیسے گزار رہے ہیں۔ یہی زندگی مسلمانوں اور مومنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید خانے کی بتائی ہے۔ قید خانے کے اندر ہم اور آپ کیا کیا لے کر کے جائیں گے؟ گھر کا سامان نہیں لے جا سکتے، ایک وہی لباس ہم اور آپ کو ملے گا، چند برتن مل جائیں گے جس سے کھانا پینا ہے اور انہی سے نہانا دھونا ہے، ایک کپڑا مل جائے گا جو پہننا ہے دوبارہ پھر دھل کے اسی کو پہن لینا ہے۔ بستر کے نام پر کیا ملے گا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نے اس زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا، وہ زندگی جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی نچھاور کی ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق انہوں نے کیا سوچا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ آج ہم اور آپ چند پیسوں اور چند ٹکوں کے عوض میں اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ چند ایک گراہک آ گیا، اب نمازیں فراموش ہو گئیں، کوئی معاملہ آ گیا، اللہ کی دین کی نافرمانی ہم اور آپ کر لیتے ہیں۔ بچے کی ولادت ہوئی، اب ہم نے کیا کیا نافرمانیاں اللہ رب العالمین کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ شادیوں کا موسم آ گیا، ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اس لائق ہے کہ جتنا ہم اور آپ ان کو ویلیو دے رہے ہیں ان کو ویلیو دی جانی چاہیے؟ نہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے۔ کبھی بھی دین نے ہم اور آپ کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دی ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ جائیں، آپ شادی نہ کریں، آپ پیسے نہ کمائیں، آپ بھیک مانگیں، اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم کمائیں جتنی ضرورت ہو، جس سے اللہ رب العالمین راضی رہے، اللہ کی یاد کا دامن نہ چھوٹے، آخرت کی فکر ہمارے سامنے ہو، اور یہ ہم سمجھ کے رکھیں کہ یہ جو کچھ کما رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کو جواب دینا ہے۔ جب یہ تمام کی تمام تر چیزیں سامنے ہوں گی نا، تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ایم، ایک مقصد سامنے ہوگا کہ یہ دنیا مسافر کی طرح کہ ہم آئے اور چلے گئے۔ ایک درخت ملا تھا جس کے نیچے ہم نے اور آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا اور ہم چلتے بنے، یہ دنیا اسی کی طرح ہے، اس درخت کی طرح ہے۔ ایک مسافر آیا اور اس نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کی اور آگے بڑھ گیا۔ ہماری بھی دنیا اسی طریقے سے ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے، اس مسافر کی طرح جس کی منزل کچھ اور تھی، جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھا تھا اور آگے چلا گیا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، آج ہم آئے ہیں، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، اور اصل میں ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی چیزوں کی جو ہے
خواہش اس نے ہمارے دلوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل، اللہ کی نافرمانیاں ہماری زندگی کا شیوا، تعلیم سے ہم دور، ساری کی ساری جنت کی ہم کو اور آپ کو خواہش نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں دی گئی تھیں، ان کے سامنے جب قبر کی بات آئے، جب آخرت کی بات آئے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ استغفار اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی چاہ رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ جن کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں، وہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہمارا ناراض ہو جائے، کہیں آخرت کی منزل ہمارے لیے دشوار ہو جائے، کہیں دنیا کے اندر نہ ہم لگ جائے۔ کون لوگ یہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں؟ ہم وہ لوگ ہیں، وہ بدکار، وہ سیاہکار، وہ خطاکار لوگ، اس کے باوجود ہم ایسے جا رہے ہیں گویا کہ ہمارا وہ امتحان جو ہونے والا ہے آلریڈی ہم پاس کر چکے ہیں، اس میں اچھے نمبرات ہم اور آپ کو مل گئے۔ جن کے بارے میں گارنٹی تھی کہ وہ پاس ہو چکے ہیں، ان کو فکر ہے پڑھائی کی، اور جن کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ ایسے بے فکرے ہو کے گھوم رہے ہیں گویا کہ انہوں نے پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہم اور آپ سمجھیں، اس دنیا اور دنیا کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کے جمال میں نہ پڑے، اس کو اتنا ہی لیں جتنی اس کی ویلیو ہے، جتنی اس کی اوقات ہے، اس کو اس کے مطابق رکھیں۔ ہم اور آپ ایک پتھر ہو اور ایک ہیرا ہو، ہم ہیرے کو لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتھر کے سامنے ہیرے کی بہت زیادہ ویلیو ہے، پتھر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پتھر کیا کام کا ہمارے؟ آج ہم اور آپ نے الٹا کر دیا ہے، ایک طرف ہمارے سامنے ہیرا تھا جو آخرت کی منزل تھی، آخرت کی چیزیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا یعنی پتھر کی شکل میں تھی۔ ہم نے پتھر کو چنا ہے اپنے لیے۔ اس پتھر سے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہونے والا اس کا۔ ہم اور آپ دیکھیں، یہ دنیا اتنی زیادہ، اس کی عمر اور اس کی وقت اور اس کا ٹائم کتنا ہے؟ قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کفار قیامت کے روز کی سختیوں کو دیکھیں گے نا، اس دن کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دیکھیں گے، تو اس دنیا کی عمر جو ہم اور آپ کو لگتی ہے نا بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اسی طریقے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری جوانی ہم نے مٹر گشتی میں گزاری، اب جب ہم میچور ہوئے تو ہم نے پیسہ کمانا شروع کیا، یہ سوچ کر کے ہم آگے اپنی زندگی بہت آسان کر لیں گے، اچھی کر لیں گے، کیونکہ ہم کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری عمریں بہت زیادہ ہیں، ہم کو بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے ٹائم دیا، ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس میں، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے ہماری اور آپ کی؟ ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی ٹہلنے گھومنے کی عمر ہے، ابھی مٹر گشتیاں کرنے کی عمر ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے نا قیامت کے دن، جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے فرمانبردار اور نافرمان ہر طریقے کے بندے ہوں گے، جب اس دن کی پریشانی، مصیبت اور علم کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے ایک مقام اور آپ دیکھیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ اب جب اس کی مصیبت کو دیکھیں گے نا تو ان کو ایسے لگے گا گویا کہ وہ دنیا کے اندر صرف ایک لمحے، ایک گھڑی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ جو 60 سال کی زندگی ہے نا، وہ ان کو لگے گی کہ ایک لمحے کے لیے ہم آئے ہوئے تھے دنیا کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ایک پہر کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک مقام پر آتا ہے کہ ایک ساتھ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آج ہم اور آپ کی عمریں 40,000 سال کی بھی کیوں نہ ہو جائیں، اس کے مقابلے آخرت کی عمر ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ 40,000 سال کی بھی ہماری عمریں ہو جائے، قیامت کے دن اس بندے کو جب وہ اس کی پریشانی کو دیکھ لے گا، اس کو ایسا ہی لگے گا گویا وہ ایک لمحے کے لیے دنیا میں گیا اور چلا آیا، اور اس ایک لمحے کے لیے ہم اپنی آخرت اس کو ہم اپنا خراب کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ دنیا کا لالچ ہمارے دن کے اندر ایسا ہے کہ ہم بزدل بن گئے۔ یہ جو بزدلی ہمارے اندر آتی ہے نا، یہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا، حب الدنیا وکراہیت الموت، قیامت سے پہلے آپ کے اوپر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے
جیسے بھوکے بس دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد نہیں ہوگی کہ ہم ان کے ٹکر لے سکیں, ان کا مقابلہ کر سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی بالکل آپ کی تعداد سمندر کی طرح ہوگی, اس کی جھاگ کی طرح ہوگی, بہت زیادہ آپ کے پاس تعداد ہوگی, لیکن آپ کی وقت اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, اور دنیا ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی. کیا وجہ ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, یہ جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا. آج دنیا کی محبت ہمارے دل کے اوپر اتنا گھر کر گئی ہے کہ ہم اور آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے. آج ہم بزدل ہیں, ہم بزدل بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بزدلی ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہے, ہماری زندگیوں کے اندر آ چکی ہے. آج یہ ہم اور آپ دیکھیں ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں, ہمارا حال کیا ہے, کس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. ہم آسمان کی بلندیوں پر تھے, آج ہم خاک نشین ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, زمین کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں لے لیجیے آپ, کچھ بھی ہم اور آپ کو حاصل نہیں ہے. تعلیم کے میدان میں لے لیجیے, مال کے میدان میں لے لیجیے, کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس میں؟ ساری کی ساری چیزیں. اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر عمل کرنے کے معاملے میں لے لیجیے, نام کے مسلمان ہیں ہم اور آپ, بات جب آتی ہے نا کہ اسلام پر عمل کرنا ہوگا, کشتی مضبوط ہے یا نہیں ہے یہ رواں دواں موجوں پر پتہ نہیں چلتا ہے یہ کشتی مضبوط ہے یا نہیں ہے. کشتی کی مضبوطی جب لہروں کے تھپیڑے پڑتے ہیں کشتی کے اوپر تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مضبوط ہے کتنی نہیں ہے. ہماری زندگیاں تو ایسے رواں دواں ہیں, تو ہم کو کہاں پتہ چل رہا ہے؟ تھپیڑے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں ہے. ہم اور آپ تھپیڑے کھا ہی کہاں رہے, ہم کو تو بے حسی کی زندگی گزارنی ہے نا. ہم اور آپ دیکھیں یہ دنیا, اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے مزین کر دیا ہے. ہم اور آپ پیپر دینے جاتے ہیں, آپشنل آتا ہے, ایک صحیح ہوتا ہے, 3 غلط ہوتے ہیں. 4 آپشن میں سے ایک صحیح ہے اور 3 غلط ہیں. ایسے ہی ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کو مزین کر دیا گیا ہے. میکسیمم چیزیں ہیں غلط ہیں دنیا کے اندر, کچھ ہی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ دنیا کی تمام تر چیزیں لعنت کی ہوئی ہیں, ملعون ہیں, سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے اور اس چیز کے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. فرمایا لوگوں کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے, شہوت ڈال دی گئی ہے. شہوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف آدمی اٹریکٹ ہو, رغبت کرے. کس چیز سے؟ عورتوں کی شہوت, بچوں کی شہوت, رغبت, اور سونے اور چاندی کے خزانوں کی خواہش, اور خوبصورت گھوڑوں کی خواہش, اور چوپائے مویشیوں کی خواہش, اور کھیتوں کی خواہش. اور فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ کیا ہے؟ یہی دنیا کا ساز و سامان ہے. اور فرمایا کہ آخرت جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے, جو بنائی ہے, وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھیں, اللہ دنیا تاریخ آپ پڑھیے, مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ دنیا کے مال نے اور خواتین نے. عورت اور دولت, ان چیزوں نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا. آج ہم انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم اور آپ یہ واضح کر دیں کہ عورت بذات خود ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. بذات خود وہ کچھ نہیں ہے, ہم آزمائے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے. ورنہ عورت کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ دنیا, یہ انسان اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا کی چیزیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں, اور سب سے بہترین چیز جو دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے کی ہو سکتی, جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ نیک صالح عورت ہے, نیک صالح خاتون ہے. کیسے؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, خاتون کھڑی ہے, جائیے نماز پڑھ کے آئیے, آپ کا فائدہ ہوا نا. آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں, قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ کھڑی ہو گئی, آپ کو پڑھیے. وہ خود بیٹھ گئی, آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا. آپ کی اولاد اس کی صحیح تربیت وہ کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے کیا؟ اگر آپ نے نیک صالح
خاتون کو اپنے لیے چنا ہے تو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، یہ بخاری کی روایت ہے کہ مردوں پر عورتوں سے زیادہ فتنے والی چیز میں اپنے بعد کسی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ انسان اس میں پڑ جائے گا، اس میں غرق ہو جائے گا، اس میں منہمک ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، ہم مال اور دولت کما رہے ہیں اور نمازوں کی اور دوسری چیزوں کی پابندی چھوڑ دی ہم اور آپ نے، کس لیے؟ آپ غور کریں کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے گھر میں خاتون بیٹھی ان کی آسائش کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، یہی تو فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی آسائش نہ دیکھیں آپ، لیکن ان کے پیچھے آپ اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، ان کے پیچھے آپ آخرت کی منزلوں کو اپنے لیے دشوار نہ کریں، ان کے پیچھے آپ اپنی جنت کو نہ خراب کریں، اس سے منہ نہ موڑیں۔ یہ بھی تعلیم ہو آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد یہ مال تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم اس آزمائش میں کتنا کھرے اتر رہے ہیں، اس دنیا اور دنیا کی لالچ میں پڑ رہے ہیں، یا آخرت کی بھی ہم اور آپ کو جو ہے فکر دامنگیر ہے، یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، سب کچھ ہم نے دنیا کے لیے تیاگ دیا، سب کچھ تیاگ دیا، ضمیر کو ہم نے بیچ دیا، ایمان فروش ہم ہیں، ضمیر فروش ہم ہیں، چند ٹکوں کے عوض ہم جھوٹ بولتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں دیکھ لیجیے جا کر کے کتنے دھوکے کس بنیاد پر۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں 2 لاکھ روپے کی وہ چیز ہے، 2 لاکھ روپے کی ہے نا، آپ کو 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، لیکن آپ کا 1 لاکھ کا فائدہ نہیں ہوا ہے، وہ آپ نے 1 لاکھ کے بدلے اپنی جنت کا سودا کیا ہے کہ ہمیں 1 لاکھ دے دو جنت لے لو تم۔ ایک جملے کے بدلے ہم نے جنت کا سودا کیا ہے کہ ہم ایک جملہ جھوٹ کا بولیں گے اور ہماری جنت ہم سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے، ہم کمپیئر دنیا کی چیزوں سے نہ کریں کہ 1 لاکھ ہے 50 کے مقابلے تو 1 لاکھ کم ہی ہے، اس نے تو 50 لاکھ کمائے تھے، ہم نے 1 ہی لاکھ کمائے۔ آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا 1 لاکھ جنت سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے لیے؟ یہ دنیا جنت سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے لیے؟ یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت جس کے بارے میں ابھی قرآن کی آیت ہم نے پڑھی کہ سب سے بہترین ٹھکانہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، بہترین ٹھکانہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بیان فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑا جو ہوتا ہے نا، اس کی برابر جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ پتلا سا ایک لمبا سا جس سے مارا جاتا ہے کوڑا، اگر اتنی بھی جگہ جنت میں مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ جنت کے بعد میں آتا ہے عرضها السماوات والارض، جنت اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی چوڑائی، اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک فٹ جگہ اپنے پڑوسی کی مار دی ہے، کیوں؟ ہمیں لگ رہا تھا ہمارا کمرہ چوکور بالکل ہو جائے گا، اور جنت جو آپ نے ٹکڑا، جو 1 انچ اور 1 فٹ آپ نے مارا ہے نا، یہ بھی اگر ہم اور آپ کو جنت میں مل جائے نا تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم اور آپ اس حدیث کو ذہن نشین کر لیں۔ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب ہم اور آپ ان 4 طرح کے لوگوں میں اپنے آپ کو تلاش کریں۔ جب میں بات کر رہا ہوں گا تو اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم ان 4 لوگوں میں سے کس میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلا شخص، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دولت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو علم بھی دیا ہے، اللہ رب العالمین کا دین علم بھی دیا ہے، دنیا کی دولت بھی دے رکھی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے، اب وہ اس مال کو اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے،
جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جہاں روکا گیا ہے وہاں سے رک جاتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اپنے وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا یعنی اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کرتا ہے, رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے, ایسا ایک بندہ ہے. فرمایا اور اللہ رب العالمین کا حق بھی وہ جانتا ہے, یعنی وہ حقوق العباد بھی پورا کر رہا ہے اور حقوق اللہ بھی اس کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, دنیا کے اندر اگر ایسا کوئی شخص ہے تو یہ سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہے. اگر ہمارے پاس علم بھی ہے اور ہمارے پاس دولت بھی ہے اور ہم اس علم اور اس دولت سے ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کی نظروں میں سب سے بہترین مرتبے پر فائز ہیں, سب سے بہترین. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے. اس کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا اس کو. اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ خواہش کرتا ہے, وہ اپنی نیت میں سچا بھی ہے, وہ یہ خواہش کرتا ہے کاش اللہ رب العالمین ہم کو مال دیتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, مال دیتا تو یہ فلاں کام کر دیتا, مال دیتا تو اپنے رشتہ دار غریبوں کے اوپر خرچ کرتا, حج کر کے آتا, عمرہ کر کے آتا, لوگوں کے حقوق ادا کرتا, اللہ کے حقوق ادا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایسا انسان اس کو اس کی نیت کے برابر ثواب ملے گا, یعنی اس نے نیت جو کی ہے نا اس کو پہلے والے شخص کی طرح ثواب ملے گا کیونکہ اس کی نیت سچی ہے اور یہ چاہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو دیا نہیں. علم کا اگر آپ کے پاس علم ہے اور دولت نہیں ہے اور آپ نیت کر رہے ہیں کہ یہ چیز کریں گے, اللہ رب العالمین علم کی وجہ سے آپ کو اتنا ثواب دے گا جتنا مالدار شخص کو خرچ کرنے پر دیتا ہے. تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا, ایسا تیسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے. مال تو اس کے پاس خوب ہے لیکن علم نہیں ہے. اب اور اس کی نیت بھی اچھی نہیں, کیوں, جب علم ہی نہیں ہے اسے مال کہاں خرچ کرے گا, اسے کیا پتا ہے, وہ اللہ کے حقوق کیا جانے, وہ بندوں کے حقوق کیا جانے. جب اللہ کا حقوق جب علم حاصل کرے گا تبھی تو پتہ چلے گا نا اس کو. تو نہ تو اس کو علم ہے, اب وہ مال کیا کرتا ہے, الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے. وہ خفتی ہو گیا, باولا ہوا چلا جا رہا ہے, یہاں مارا وہاں مارا, پوری زندگی کمایا اور شادیوں پہ خرچ کر دیا, پوری زندگی کمایا دوسری چیزوں میں خرچ کر دیا. اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اللہ کے لیے خرچ کرے یا اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے. یہ تیسرا شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ, یہ دنیا کی سب سے بری اور بدتر عہدوں پر فائز ہے, سب سے بری جگہوں پر ہے یہ. اور چوتھا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا, چوتھا شخص ایسا ہے نہ تو اس کے پاس دولت ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے, لیکن اس کی خواہش کیا ہے کہ کاش ہم کو مال ملتا تو ہم بھی اپنی شادیوں پہ خرچ کرتے جیسے ان صاحب نے خرچ کیا تھا, کاش ہم کو ملتا تو ہم بھی ایسے بینڈ باجے بجوا رہے ہوتے, کاش ہم کو ملتا تو ہم یہ کر رہے ہوتے وہ کر رہے ہوتے. الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کرنے کی خواہش وہ رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا مقام وہی ہے جو تیسرے نمبر والے کا مقام تھا, یعنی بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ, یہ دنیا کی سب سے بدتر منازل اور سب سے بدتر جگہوں میں سے ایک جگہ پر فائز ہے. اب ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں, یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی, ان چار بندوں میں سے, ان چار صفت کے لوگوں میں سے ہمارے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں, اور یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم دنیا کی لالچ اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی یاد اور اپنے ذکر سے ہمارے دل کو روشن کر دے, ہماری زبان کو تر کر دے. اللہ رب العالمین جنت کی فکر اور جنت کی لالچ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. آخرت کا ڈر اور آخرت کی اللہ رب العالمین خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما.